الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلی دو آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کو اور ایمان لانے والے مؤمنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو یا مؤمنین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ مزید انہی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے کی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، دل کے اندر کفر کو چھپانے کی وجہ سے اور ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفاق کو بیماری سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں جو بیماری کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری سے مراد شک ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس کے اندر بیماری سے مراد ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد نفاق ہے۔ اور اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، اس سے مراد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیماری کو بڑھانے کا جو تذکرہ کیا ہے اس سے مراد گناہ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی طریقے کی ایک اور بات قرآن کریم میں دوسری جگہ کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو بڑھا دیا کرتا ہے اور ان کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی، اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو دوسری دنیا ہے اس کے اندر ان کے انعامات کی ان کو خوشخبری دیتا ہے، اور مزید آگے یہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مزید ان کے گناہوں پر بڑھا دیا کرتا ہے، اور وہ پھر کفر کی حالت میں مریں گے۔ تو یہاں دوسری آیت میں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیماری کے بعد گناہ کو بڑھانے کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے مفسرین کرام نے یہاں پر فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، اس سے مفسرین کرام نے گناہ اور رجس اور گناہ کو مراد لیا ہے۔ جو یہ گناہ کیا کرتے ہیں ان گناہوں کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملوث کر دیا ہے اور ان کو ان گناہوں کے اندر ڈھانپ دیا ہے اور دھسا دیا ہے۔ اب ان کے اس مرض کی وجہ سے
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو جھوٹ ہے ان کا کہ دل کے اندر کچھ ہے اور زبان کے اوپر کچھ ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اندر اور دوسری زندگی کے اندر، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں مزید ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد مت پیدا کرو، تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین کے اندر اصلاح کرنے والے، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو زمین کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے والے ہیں اور امن و امان کو قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سچ تو یہ ہے کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری ذات سے دنیا کے اندر فساد پھیل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، تو کسی انسان کے عمل سے فساد، کسی ایسے آدمی کی وجہ سے جو اپنے دل کے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہو، اس کی ذات سے فساد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے سلسلے میں مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی یہ زمین پر فساد کا سبب بنا کرتی ہے۔ معصیت اور گناہ جو ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ٹھکرا دینا، یہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کی اور زمین کے اندر فساد بپا کرنے کا سبب بنا کرتی ہے۔ لہٰذا زمین پر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی نافرمانیوں اور گناہوں کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین کی جماعت میں شامل ہونے کا ڈھونگ کیا کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر کفر کو لیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ان سے بڑا گنہگار اور ان سے بڑا اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، الا انہم هم المفسدون، کہ یہی لوگ اصل میں فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ تمہاری ذات سے اس دنیا کے اندر فساد پھیل رہا ہے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں حضرت حسن کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے والی چیز یہ ہے کہ مؤمنین کافروں کے ساتھ دوستی کا اور محبت کا تعلق قائم کریں، یہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور انہوں نے اس کے اوپر دلیل پیش کی ہے قرآن کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایک جگہ جمع ہیں تاکہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں اور فتنہ پیدا کریں۔ لہٰذا مؤمنین کا کفار کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ اور اولیاء جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دلی تعلق اگر قائم ہو تو اس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے کہ مؤمنین یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بھی خوش رکھا جائے اور اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھا جائے، لہٰذا وہ ان کو خوش کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے احکامات کو چھوڑتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد پھیلا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ چاہتے تو نہیں فساد پھیلانا لیکن ان کا یہ جو عمل ہے یہ فساد پھیلنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں
ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد مت پیدا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد پھیلانے والے کہاں ہیں؟ ہم تو زمین کے اوپر ایک خوشنما ماحول پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو زمین کے اوپر ایک اچھا ماحول مرتب کرنے والے ہیں اور ایک اچھا ماحول بنانے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ در حقیقت یہی فساد پھیلانے والے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو کفار کی طرف سے، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے اور دوسری اقوام کی طرف سے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو امن و امان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ امن و امان کو توڑنے والے اور ختم کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں اپنے اعمال کی بنا پر، اور وہ اس دنیا کے اندر خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عام انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی کو، وہ چاہے کسی مذہب کا یا کسی قوم کا ہو، ایک عام آدمی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اور ان کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ان منافقین نے اس وقت کہا تھا کہ ہم زمین کے اندر فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر فساد ان کے اعمال کی بنا پر اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی جو تمنا اور جو خواہشات نفسانیوں کو پورا کرنے کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، اس کے سلسلے میں جو ان کے اعمال ہیں، اس سے جو لوگوں کو اور زمین کے اوپر فساد پھیل رہا ہے اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ در حقیقت فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کی ذات سے زمین کے اوپر اور دنیا کے اوپر فساد پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح، کم عقلوں کی طرح، کم فہموں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بے وقوف تو یہ خود ہیں، کم عقل تو یہ خود ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی کم عقلی کا اور بے وقوفی کا علم نہیں ہے، یہ اپنی کم عقلی کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے آمینو کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے، اس کے اندر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آمینو کما آمن الناس یعنی ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے آخرت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک تم ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تم مومن نہیں کہلائے جا سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہ مان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہ تسلیم کر لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزار لو، اس وقت تک تم مؤمنین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کے وقت جو لوگ مؤمنین تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو لوگ کے ایمان لانے والے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تو قرآن کریم نے جب یہ بات کہہ دی تو اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ایک نصیحت فرما دی،
اور ایک طریقہ بتلا دیا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا ایمان حضرات صحابہ اولین جماعت اس امت کی جو ہے اس کا جو ایمان تھا، اس جیسا ایمان، اس جیسے عقائد، اس جیسے نظریات تمہارے نہ ہوں، جب تک کہ یہ نہ ہو اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا اور تمہاری ذات کے لیے وہ ایمان مفید نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر تم نجات چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی تمہارے ہاتھ آئے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے پلے میں آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان تھا ویسا ایمان لے اپنے اندر پیدا کرو اور ویسا نظریہ اپنے ذہنوں کے اندر اتارو، تو پھر یہ ایمان تمہارے لیے مفید ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی اور کسی اور ایمان کو تم نے یا کسی اور نظریے کو جو کہ حضرات صحابہ کے نظریے کے خلاف ہو یا اس سے ہٹ کر ہو، اگر تم نے اس کو قبول کیا تو پھر تمہارے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ لوگوں کی طرح، یعنی صحابہ کرام کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ در حقیقت بے وقوف تو یہ خود ہیں، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان کون سا قابل قبول ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مؤمنین کی توہین کیا کرتے تھے، کہ ان کے سلسلے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، کبھی بے وقوف کہتے تھے، کبھی کم عقل کہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جملے کو اور ان کی ہتک آمیز باتوں کو انہی کی طرف لوٹا دیا ہے اور اس کی تصدیق کر دی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور وہ بھی ایسی کتاب جو کتاب کے قیامت کے دن تک پڑھی جانے والی ہے، اس کتاب کے اندر ان کی ہتک آمیز باتوں کو انہی کی طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ منافقین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اللہ کے مجرمین میں سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ، چند باتوں کا تذکرہ پہلی آیتوں میں آ گیا تھا، اور چند باتوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر آ گیا ہے، اور مزید اور ان کا تذکرہ آگے کئی آیتوں کے اندر آئے گا، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔